السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے اس چینل پر۔ دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وضو کا طریقہ۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور 1440 ہجری کا یہ رمضان المبارک ہے، تو انشاءاللہ رمضان اسپیشل ویڈیوز کے اعتبار سے میں یہ ایک سیریز چلاؤں گا کہ وقتاً فوقتاً ڈیلی بیسس پر آپ کو اسلامک حوالے سے معلومات دیتا رہوں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں اور ہماری کئی ایسی بہنیں ہیں جن کو اسلامک حوالے سے معلومات بہت کم ہوتی ہے، یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بالکل معلومات نہیں ہوتی، تو وہ اپنی اٹکل سے جو ان کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس طرح سے عمل کرتے رہتے ہیں اور وہ شرماتے ہیں پوچھنے سے۔ تو ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، تو کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں وضو کا مکمل طریقہ بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا، تو آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اور یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے لوگوں کی عبادت درست ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو بھی میں مسائل بیان کرنے جاؤں گا یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے اعتبار سے یہ میں مسائل بیان کروں گا، تو جن کے دوسرے جو امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل ہے، وہ اس اعتبار سے اپنے جو وہاں کے عالم دین ہیں ان سے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یہ میں فقہ حنفی کے اعتبار سے مسائل کو بیان کروں گا۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ عبادت میں مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں فرائض، جس کو ہم دوسرا نام رکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مین چیز ہے فرض۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنے رکن ہیں۔ تو یاد رکھیے گا وضو میں 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ آپ ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ دہراتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو ختم ہونے تک مکمل وضو کے فرائض اور اس کا طریقہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میرے ساتھ دہرائیے، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ اب پہلا فرض کون سا ہے؟ پہلا فرض جو وضو کا ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ جی ہاں، اب آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ ہم تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ابھی میں وضو کے فرائض آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو پہلا فرض جو ہے وضو کا ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ اب چہرے کی تعریف کیا ہے؟ بعض ہم جو دوست ہیں، ہم مسجدوں میں اور دوسری جگہ جہاں لوگ وضو کرتے ہیں، عورتوں کا تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم جہاں مرد حضرات وضو کرتے ہیں ان کا دیکھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بس ہلکا سا پانی مار لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ جی ہاں، وضو کے لیے جو پہلا جو فرض ہے چہرہ دھونا، اس کی تعریف کیا ہے؟ چہرے دھونا۔ تو چہرے دھونے کی تعریف جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو سر کے بال دکھ رہے ہوں گے، جہاں سے قدرتی بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں ٹھوڑی تک، آپ یہ ٹھوڑی یہ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ انگلی لگائیں گے، یا پھر تھوڑا سا اسپیس ہوگا، کھڈے کی طرح ہوگا، یہاں تک لمبائی میں اور چوڑائی میں یہ کان کی لو، اس کو لو کہتے ہیں، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ گولائی میں پورا چہرہ دھونا یہ فرض ہے، وضو میں فرض ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وضو کا وہ ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اب کونی کہتے ہیں اسے، یہ کونی ہے، ٹھیک ہے، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ تو بعض دیکھا گیا ہے کہ لوگ دھوتے صحیح طرح نہیں ہے، دھوتے ہیں تو زیادہ پانی کا جیسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ زیادہ پانی استعمال کرنا جس کی ضرورت نہ ہو یہ بھی گناہ ہے۔ تو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے دھوتے رہتے ہیں، ہماری بہنیں بھی دھوتی رہتی ہیں گھروں پر، اور بھائی بھی دیکھے گئے ہیں کہ مسجدوں میں جہاں پر وضو ان کو کرتے دیکھا گیا ہے، تو دھونے کے بعد وہ یوں پانی ڈالتے اور یوں وہ اشارے سے اوپر پھینکتے ہیں۔ تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بار دھل گیا تو اس کا کوئی بس دھل گیا تو دھل گیا، فرض ادا ہو گیا۔ تو یاد رہے کہ آپ کو جو چہرے کی تعریف بتائیے، یا یہ دوسرا فرض جو میں نے بتایا، اس میں ایک بال بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہا تو آپ کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا اور وضو بھی آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ تو کوشش کر کے اطمینان کے ساتھ پانی سے آپ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے۔ بعض کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ آدھے بازو تک، یہ آدھا بازو ہے، یہاں تک آپ دھو لیں گے تو آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور یہاں تک دھونا مستحب بھی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد تیسرا فرض وضو کا جو ہے وہ ہے مسح کرنا۔ اب مسح کرنا بہت سارے طریقے ہیں۔ مین فرض جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی یہ سر ہے، ٹھیک ہے، سر کے آپ 4 حصے کر لیں، سر کو ڈیوائیڈ کریں 4 حصوں میں۔ اب مثال کسی نے پانی سے ہاتھ، جو تازہ پانی ہے، چلتا ہوا پانی ہے، ٹنٹی کے نیچے سے پانی سے ہاتھ گیلا کیا اور یوں کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ فرض جو ہے فقہ حنفی کے اعتبار سے سر کا چوتھائی حصے پر پانی، گیلا ہاتھ ہو یا پانی کا پھر جانا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سے جا رہے تھے اور پاک پانی، چلتا ہو پانی، یا جاتے جاتے اچانک بارش ہو گئی اور آپ کا چوتھائی سر گیلا ہو گیا، آپ نے ہاتھ سے مسح نہیں کیا لیکن آپ کا چوتھائی سر گیلا ہو گیا، تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ مسح کرنے سے مراد یہ ہے کہ چاہے آپ اپنے ہاتھ سے کریں یا ویسے ہی کسی ذریعے سے چلتا ہوا پاک پانی آپ کے سر کے چوتھائی حصے تک پہنچ جائے تو آپ کا سر کا مسح کمپلیٹ ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا فرض ہے وضو کا وہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ اب ٹخنے میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں، آپ کے پاؤں جو ہیں، پاؤں جیسے ہی پورے ہوتے ہیں، آپ نے اس طرح ہڈی دیکھی ہوگی اپنے پاؤں میں، اس کو کہتے ہیں ٹخنا۔ میں پاؤں کی مثال دے رہا ہوں، یہ مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، اس طرح کی ہڈی نکلی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پاؤں، ٹخنا۔ تو دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوئے وضو کے 4 فرائض۔ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو آئیں گی اس میں وضو کا مستحب طریقہ جو ہم کرتے ہیں وہ بیان کروں گا، اور اس کے احتیاطی مسائل جو ہوں گے انشاءاللہ میں وہ بھی بیان کروں گا، اور کوشش کروں گا اگر ممکن رہا تو میں پریکٹیکلی طور پر آپ کو وضو کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اگر ممکن نہ رہا تو میں انشاءاللہ آپ کو وضاحت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بیان کر دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے، آگے شیئر کیجئے، شیئر لازمی کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے مسلمانوں کی جو عبادت ہے نا وہ قبول ہو جائے، کیونکہ جب وضو ہوگا تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی، ہمارے قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب کا کہلائے گا۔ وضو ہی نہیں ہوگا تو کون سی نماز ہوگی، کیا ہم ثواب کریں گے؟ تو شیئر لازمی کیجئے، ٹھیک ہے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔